بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، آپ سبھی حضرات اس وقت اپنے محبوب مدرسہ تجوید القرآن کی نسبت سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. آج اس کا یہ دستار بندی کا جلسہ منعقد ہوا ہے اور آپ کے سامنے اس مدرسے کا پھل 16 حافظوں کے سامنے آپ کے سامنے آیا ہے. حقیقت ہے کہ یہ اس مدرسے کی بہت بڑی خدمت ہے. 16 حافظ قرآن کا تیار کر دینا یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی خدمت کی بات ہے. قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت اور عزت کی چیز بنائی ہے. قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے اور ہمارے لیے عزت کا باعث ہے. قرآن پاک جو شخص پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو سب سے بڑیا آدمی فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بڑیا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑیا آدمی فرمایا ہے. اس حدیث کے راویوں میں ایک راوی ہیں حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ علیہ. یہ تابعی ہیں. جب انہوں نے حدیث سنی اس کے بعد سے انہوں نے کوفے کی جامع مسجد میں قرآن پاک کے پڑھانے کا سلسلہ جاری فرمایا.
جبکہ یہ بہت بڑے محدث بھی تھے، قاری و مقری بھی تھے، بہت بڑے محدث بھی تھے، علم حدیث میں ان کا بہت اونچا درجہ، لیکن حدیث کی خدمت کے بجائے انہوں نے اسی حدیث کو سننے کے بعد کوفے کی جامع مسجد میں قرآن کے پڑھانے کا سلسلہ جاری فرمایا اور 40 سال تک برابر قرآن پاک پڑھاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس حدیث کی روایت فرماتے تو روایت کرنے کے بعد یہ جملہ بھی فرماتے کہ اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے، اسی حدیث نے مجھ کو یہاں بٹھا رکھا ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو اختیار کیا اور پوری زندگی اپنی وقف کر دی قرآن پاک کے پڑھنے اور پڑھانے میں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک جو شخص پڑھتا اور پڑھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑی عزتوں کے ساتھ نوازتے ہیں۔ قرآن پاک جس کے سینے میں آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت والا بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات جس طرح سب سے بڑی ہے، اسی طریقے سے اللہ کا کلام بھی سب سے بڑا ہے، اور اس کلام کی خوبی یہ ہے کہ جس کے سینے میں یہ کلام پہنچ گیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث روایت کی ہے اپنے رسالے کے اندر کہ جو شخص قرآن پاک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو وہ قابل اکرام ہو جاتا ہے، قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن فإن من اکرمہم فقد اکرمنی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم حاملین قرآن کا اکرام کیا کرو، جن کے سینوں میں قرآن پاک پہنچ گیا، جو حافظ قرآن بن گیا، حاملین قرآن بن گیا، ان کا احترام کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ فَإِنَّ مَنْ أَكْرَمَهُمْ فَقَدْ أَكْرَمَنِي، جنہوں نے ان کا اکرام کیا، جنہوں نے ان کی تعظیم کی، حضور فرماتے ہیں انہوں نے میرا احترام کیا، میری تعظیم کی۔ حافظ قرآن کا احترام کرنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احترام کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے میرے محترم بزرگوں۔ قرآن پاک کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عزت والا بنایا جو قابل اکرام، قابل تعظیم ہو گیا۔ تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے یعنی قرآن پاک کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلندی عطا فرماتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے رہتے ہیں اور اس کے حلال و حرام پر عمل کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں، اس کو اونچا اٹھاتے ہیں، اس کے مقام کو بلند فرماتے ہیں۔ وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کرتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے کی دو صورتیں، یا تو یہ کہ قرآن پاک ہی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں
لیکن اس کو قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر اپنی الماریوں اور طاقوں کی زینت بنا کر کے رکھا ہے۔ قرآن پاک پڑھتے نہیں، تلاوت نہیں کرتے، نہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، نہ اس کے حلال و حرام پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ایسی بڑی نعمت ہمارے لیے، یہی ہمارے لیے عزت کا بھی ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے ذلت کا بھی ذریعہ ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی خوب اشاعت کریں، خوب پڑھیں اور پڑھائیں اور اس کو رواج دیں، تو انشاءاللہ ہماری عزت پھر لوٹ کر کے آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ تاریخی اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا، اس کے بعد سے مسلمانوں نے قرآن پاک سے خوب لگاؤ رکھا، قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہے، قرآن پاک سے لگاؤ رکھتے رہے، قرآن پاک کو اپنے گلے سے لگاتے رہے، قرآن پاک کے حلال و حرام پر عمل کرتے رہے، تو دنیا کے اکثر حصوں میں حکومت کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ نے عطا فرمائی تھی، ان کو حاکم بنایا تھا دنیا کا۔ اور جب سے مسلمانوں نے قرآن پاک سے بے توجہی اختیار کی، قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو کم کر دیا، قرآن پاک سے لگاؤ کم کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دولت اور نعمت ہم سے چھین لی اور غیروں کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا اور ہمیں محکوم بنا دیا ان کا۔ بے شک میرے محترم بزرگوں، یہ ایسی کتاب اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، اسی سے ہم کو عزت ملے گی اور اسی سے ہم کو ذلت بھی ملے گی۔ بے شک حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے چھوٹ کر تشریف لائے تو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے 3.5 برس تک مالٹا کی جیل میں غور و فکر کرتا رہا، سوچتا رہا کہ مسلمان آج دنیا میں کیوں ذلیل اور بے عزت ہو رہا ہے۔ تو مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے 2 باتیں سمجھ میں آئیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا تعلق اور لگاؤ قرآن پاک سے کم ہو گیا ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھنا، بغض رکھنا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ خود ہی ہم نے اپنے اوپر ذلت کی کلہاڑی ماری ہے۔